یہ ہے اسلام ایسا بچتا نہیں، میری جان ہے، میں ان کو جواب نہیں دے سکتا، انہوں اتنے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں بڑے ہیں، آپ گھس جاؤ پھر کیا ہوتا دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ راستہ عطا فرمایا۔ ارے کیا آپ لوگ نعت پڑھتے، کیا منقبت پڑھتے، کیا بیان کرتے، کیا کرتے، پہلے یہ عشق سیکھو۔ کیا دین کی باتیں کرتے، کیا پرسنل اللہ کی بات کرتے، کیا شریعت کی بات کرتے، کیا مسلمانوں کی ہمدردی کی بات کرتے، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، مسئلے ہے تو کہتے انہیں دہشت گرد بول دیا اور خاموش بیٹھے، مسئلے ہے تو کہتے لعنتی ہے بولنے والا اور سننے والے بھی لعنتی ہے، توبہ کرو۔ اور کیا کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہاں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان چھپے چھپے رہتے تھے، مگر ابوبکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے اس دنیا سے چلے جانے کی پرواہ نہیں کی۔ عشق مصطفیٰ کا وہ جذبہ بتایا کہ ایسی نگہبانی کرنے والا، ایسے سرکور پر نثار ہونے والی ذات، وہ تنہا ذات تھی ابوبکر صدیق کی۔ اب بولو ابوبکر صدیق افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے عالم میں جا کے گھوسے مارے، لات مارے، یہاں چار آدمی چلو جا کے بات کریں گے، وہ تو نہیں انہوں ایسے ہے۔ ارے کیسا ہے؟ گلہ پکڑ لینا آپ۔ اگر آپ میں جذبہ ہے تو یہ جذبہ دلانے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، خالی بیٹھ کے نماز پڑھو، روزہ رہو، وہ کرو، یہ نہیں ہے۔ نماز بعد میں، پہلے عشق مصطفیٰ۔ اور یہ عشق مصطفیٰ ہے تو کسی کو نہیں دیکھنا، نہ باپ کو نہ ماں کو، نہ یہ سڑے لیڈر تو چھوڑو آپ، یہ تو دنیا دار کتے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین سنورے گا۔ آپ دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ رافضیوں کو نہیں لے کے چلے جا رہا، انہیں خارجیوں کو نہیں لے کے چلے جا رہا، وہابیوں کو نہیں لے کے چلے جا رہا، تو آپ اپنی آخرت خراب کریں گے؟ بولیے آپ، آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابوبکر صدیق کا دامن تھامیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں ہے صحابہ پہ، اور لوگ بھی آپ کو یقین دلانا نہیں چاہتے۔ تنہا ذات ہے ابوبکر صدیق۔ تصور لاؤ آپ کو کہ سرکار دشمنوں بھی گرے ہوئے ہیں، تنہا ابوبکر صدیق کیسا چلے گئے؟ کیا ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا ان کو بیوی بچے نہیں ہے؟ کیا ان کی تجارت نہیں ہے؟ آپ کیا تجارت کرتے ہیں؟ جو خالی ان کی ٹھوکر سے دھواں اڑتا نا، اس کی بھی تجارت آپ کرنے نہیں ہے۔ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے دولت مند تھے کہ آج یہ پورے لیڈروں کو خرید سکتے تھے، ان کو ٹھوکر مار کے غلاموں کے جیسا کام لے سکتے تھے وہ۔ ارے کیا ہے تمہارے کنے دولت ہے؟ کئی کی دولت؟ ان سے ہم گھبراتے، ان کی دولت دیکھ کے، ان کی شہرت دیکھ کے، ان کو کیا ہے؟ اور کیسی شہرت تھی؟ انصاف کے علم سے واقف تھے، ہر کوئی آپ کے پاس علم لینے کے لیے آتا تھا، آپ فیصلہ کرتے تھے چیف جسٹس سے۔ ابوبکر صدیق کوئی معمولی شان کے آدمی نہیں تھے، عرب میں ایک دھوم تھی، اور آپ کے پاس 40,000 دینار تھے جب آپ جمع تھے۔ تجارت کے تو الگ ہے، تجارت کا جو سامان چلتا تھا عرب میں، ایسی تجارت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو عمر بن خلف ہنسا، کہا کہ آپ جیسا تاجر یہ معاملی غلام کو خریدنے کے لیے آ گیا، بڑا تعجب کی بات ہے۔ تو تعجب مت کر، یہ غلام نہیں ہے، یہ آقا کا غلام ہے۔ یہ جذبہ عشق کہاں ملا؟ یہ جذبہ عشق کہاں سے آتا ہے؟ ایسی باتیں سننے سے آتا ہے۔ کتابیں پڑھو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کی، کتابیں پڑھو حضرت ابوبکر صدیق کے عشق کی کتابیں پڑھو۔ پڑھنا ہی نہیں آتا، نام لکھنا ہی نہیں آتا، صدیق اکبر لکھ کے بتاؤ پورے لوگ محفل میں، نام لکھنا نہیں آتا۔ جاہل قسم کے لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، جاہل قسم کے لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا، پان پہ چننا لگانا نہیں آتا، انہیں تعریف کر رہا اس کی، ایسے جاہل۔ اور پڑھے لکھوں کا تو کوئی کتاب پڑھیں گے، کوئی اچھے جلسوں میں بیٹھیں گے، کوئی دین کی بات سیکھیں گے نہیں، بس اگر یہ باتیں سیکھیں گے تو آپ اپنے ایمان کو سنوار سکیں گے، آپ اپنے عقیدے کو بہتر کریں گے، آپ کی خبر اچھی ہو جائیں گی، حشر اچھا ہو جائیں گا۔ یہ ہے عشق۔ یہ باتیں سن گے نہیں تو نہیں انہیں ایسا بول رہا تھا، آپ کیا بول رہے تھے؟ آپ کچھ بھی نہیں بولتے، نہیں وہ لوگ 10 آدمی تھے۔ ارے 10 تھے تو تم اکیلے کافی تھے، اگر عشق مصطفیٰ لے کے نکل جاتے تو۔ تنہا اتنی پبلک میں حضرت ابوبکر صدیق گئے، گھوسے مارے، لاتا مارے، ان کو ڈھکلے، آخر میں پورے لوگوں نے حملہ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق پر، اور اتنا مارا
کہ اتنا مارا کہ بے دم ہو گئے. روایت میں آیا کہ ناک کا رخسار نظر نہیں آ رہے تھے. یہ رخسار بتائیے, گلے اور ناک چپک گئی, گلے اور رخسار ایک ہو گئے. اتنا مارا. کھاتے تم مار؟ ہاں, جلسہ ہوا تو پوچھتے کیا پکا رہے, کھانا ہے کہ نہیں ہے, تو جلسے میں آتے انہوں تو ملاحنی نہیں. تم جاؤ, جا کے ایک معاملی ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں ٹھہر کے ڈالتے, اس کی چمچہ گیری کرتے. اور صدیق اکبر کے لیے نہیں. کیا ایمان ہے؟ ایمان کو درست کر لو. لعنتی ہے لوگ, لعنتی اچھا سے لعنت برستے جا رہی ہے اور لعنت برستے رہیں گی. اور صدیق اکبر کو دیکھو, تنہا گھسے, اتنا مار کھایا اور آپ کے رخسار اور ناک ایک ہو گئی. روایتوں میں آیا اتنے زخمی ہو گئے, بے دم ہو گئے. اب معلوم کفار سمجھے کہ اب ان کا اس دنیا سے چلے جائیں گے, چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ کے خاندان والوں نے اٹھا کے لایا. اب اس کے بعد افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ آئے بے چائے لائے. تو پھر حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ حضرت علی یہ منظر دیکھ رہے تھے. روایت تو ہونی کرے, اس لیے تو اشجع الناس کہا. یہ حضرت علی نے کہا ان کو, نے شجاعوں کے بھی شجاع ہیں ابو بکر صدیق. بھائی اس نظر سے بھی دیکھو, کبھی روایت ایسا یوں پڑھ لے کر رکھ دیتے, روایت یوں پڑھ لے کر رکھ دیتے, رکھ دے کے پڑھ لے. غور کرو اس میں کتنی باتیں کھل کے آتی ہے, کتنا جذبہ ہمارے کو بیدار ہوتا ہمارے ذہن میں. کیسی ہم تو دیکھنے, ہم ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے نا بابا. ہم بولے پیسہ ہونا, بلڈنگ ہونا, اور ہمارے کو جو کار اچھی ہونا, اور ہم بڑھ جانا دولت مند, اور کسی لیڈر کی چمچہ گیری کرنا, اس کے ناڑے پکڑ کے پھرنا, بس یہی سمجھ رہے. آخرت تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ, دوزخ میں جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے سیدھا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ لیں اگر آخرت بہتر کرنا ہے. یہ بہت ہے, دولت ایک دن ختم مر جائیں گے. کرونا سے کتنے لوگ مر گئے, دولت لے کے گئے, بولو دولت بچا سکی ان کو. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا, پوچھو ان سے کتنے مر گئے. بچا سکی دولت؟ دولت نہیں بچاتی, سرکار کی محبت بچاتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت بچاتی, اولیاء اللہ کی محبت بچاتی. وہی ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جا رہا ہے. سب سے مل کے رہو, کلمے کی بنیاد پر رکھو. لعنت ہے بولنے والا, کلمے کی بنیاد پہ ایک کیسا ہوتا ہے, ابو بکر صدیق کی گستاخی کر رہا, حضرت علی کی گستاخی کر رہا, امام حسین کی گستاخی کر رہا, اس کا کلمہ ہی نہیں رہا. سوائے اہل سنت جماعت, وہ بھی اہل سنت جماعت کون, ایسا نامہ نہیں. جو صدیق اکبر کو افضل مانے وہ ہے سنی, جو امام حسین کو حق پر سمجھے وہ سنی, جو یا غوث اعظم کو حق پر سمجھے وہ سنی. ایسا نہیں جو درگاہ کو جا کے چومے وہ سنی. ایکٹنگ کی درگاہ نہیں جا رہے ہیں, ادھر درگاہ میں ادھر ادھر بھی جانا نہیں, صحیح عقیدے سے جانا. آج کل مجمع ہو جا رہا درگاہوں میں بھی, وہ درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی جالے فیشن کی 11ویں ہو رہی, فیشن کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. نہیں, عقیدہ سیکھو. ایسی محفلوں میں آئیں گے تو عقیدہ بنے گا. آپ لاکھ 11ویاں کریں تو کچھ نہیں ہوتا. انہیں غوث اعظم کو بول رہا یا غوث کا نا شرک ہے, آپ جواب نہیں دیتے. نہیں, انہیں بولتے رہتا, کیسا بولتا, منہ توڑ دینا. ہاں, انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو بول رہا, کیسا سنتے آپ, منہ توڑ دینا, نہیں تو وہاں تو اٹھ کے آ جانا. پھر سے دوستی بھی اس کو چائے پلاتے. برا کس کو بولتے, ہم کو بولتے, اور انہوں بہت سخت بولتے, انہوں ان کے خلاف بولتے, ہم بولتے ہم رسول کے مخالفین کے خلاف بولیں گے. آپ کیا ہے, بولیے نا, بولو. ارے منہ سے بھی نہیں بول سکتے. سیدنا صدیق اکبر تو مجمع میں گھس گئے نا. اب جا کے ان کے پیچھے نمازاں پڑھتے آپ لوگ, جا کے جو ہے ان کے جلسے اٹینڈ کرتے, ان کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے. ہماری جوتی کی نوک پہ ایسے عالمہ, ایک معمولی آدمی ہے, سڑک پہ ادھر ادھر پھرنے والا ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. صدیق اکبر کو افضل سمجھتا تو ہمارے سر کا تاج ہے. غوث اعظم کو یا غوث کہہ کے پکارتا, ہمارے سر کا تاج ہے. یہ ہے. اس لیے دوستو آ جاؤ ایمان کی طرف. سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا ایمان کیسا رکھنا چاہیے. مجمع کو نہیں دیکھنا, دولت کو نہیں دیکھنا, شہرت کو نہیں دیکھنا مرتبے کو نہیں دیکھنا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا, ان کی طرف نظر ڈال کے دیکھنا. تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اتنے بے ہوش ہو گئے, نیم جاں ہو گئے, اٹھا کر لائے گھر پہ. جب گھر پہ لائے اٹھا کر تو بہت رات ہو گئی. رات کے بعد ہوش آیا, آنکھ کھولے تو پہلا جملہ کیا ہے,
یہ نہیں بول رہے میرے کو یہاں تکلیف ہو رہی، میرے کو یہاں درد ہو رہا ہے، نہیں تو چیخا مار دے رہا تھا آج کا، تو مارنے سے پہلے چیخا مارتا. اتنا مار کھا کے بھی کچھ بھی نہیں بول رہی سرکار. کیا پوچھ رہی؟ بول رہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہے. یہ عشق پیدا کرو یار، وہ سڑوں کا عشق لے کے پھر رہی، کیا کام آئیں گا دوزخ کے سوا. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کس کی خاطر گھسے تھے؟ سرکار. تصور کیا تھا؟ سرکار. پھر مار کھائے کہ کچھ؟ سرکار. بے ہوش ہوئے؟ سرکار. ہوش آیا؟ سرکار. یہ ہے. اب انہوں تو لکھ لیے ہیں اور ان کے پیچھے جا کے نماز اب پڑھیں آپ کہ نماز میں سرکار کا تصور نہیں آنا. استغفراللہ معاذ اللہ. اس کے پیچھے نماز ہوتی؟ پھر جا رہے ہیں ان کو موقع دے رہی، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولے سڑے دوزخ میں جائیں گے. ہاں کیسا کلمے کی بنیاد پہ ایک ہوتے؟ انہیں بولا سرکار کا تصور نماز میں نہیں آنا، نماز نہیں ہوتی بولا. اور یہاں دیکھو کس کا تصور ہے؟ ابوبکر صدیق کو. گئے بھی سرکار کے لیے، مار بھی کھائے سرکار کے لیے، بے ہوش بھی ہو سرکار کے لیے، آنکھ کھلی تو سرکار کو پوچھ رہے. کیسا تصور جمع تھا. اس لیے سنی کا تصور یہ ہے کہ جب نماز میں سلام بھیجا جاتا ہے تو ہم سرکار کا تصور کرتے ہیں. یہ ہے. ابھی کاسی کے کچھ پڑھنا ہے نا، لکھنا ہے، چمچہ گیری کرنا ہے، پیسے والوں کی غلامی کرنا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہے. سمجھ رہے پیسہ کمائے تو جنت ملتی، پیسوں سے جنت نہیں ملتی. ابوبکر صدیق کی محبت سے، غوث اعظم کی محبت سے جنت ملتی. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو میں بتا رہا تھا آپ کو، 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق جنت کے جائیں گے. 8 دروازے جنت کے، یہ بھی معلوم ہے نہیں ہے؟ یہ معلوم رکھ لو. 8 دروازے جنت کے ہیں. ہر دروازے نمازی کو ایک نمازی کے دروازے سے پکارا جائے گا، روزے دار کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا، صدقات کے دروازے سے صدقہ دینے والے کو پکارا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو سرکار بولے ابوبکر وہ تم ہو. اور پھر ابوبکر صدیق کی شان سرکار نے فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہے، اللہ جس سے بھلائی کرتا ہے ایک خصلت دیتا ہے. 360 360 ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اگر کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو ایک خصلت دیتا ہے اس میں سے، اور وہ جنتی ہو جاتا. ایک خصلت ملی تو جنتی. تو سرکار ابوبکر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ کسی میں 360 بھی ہے کیا خصلتیں؟ تو سرکار بولے ابوبکر وہ تم ہے. حضرت ابوبکر صدیق میں 360 خصلتیں ہیں. اب بولو اللہ کتنی بھلائی کا چاہتا ہے ابوبکر صدیق کی. اب بولو افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اب بولو کتنی نیکیاں ہیں ابوبکر صدیق کے پاس. اب 8 دروازوں سے گزار رہے ہیں، سمجھے. اور ایک بات سناؤں، سنتے ہے دم. اب تفضیلی تو نہیں بنیں گے نا، رافضیوں کے پاس نہیں جائیں گے نا، تفضیلیوں کے پاس نہیں جائیں گے نا، جہنم میں لے جانے کلمے کی بنیاد پر ایک بول کے ان کی چمچہ گیری تو نہیں کریں گے نا. آپ تو سنا تو وعدہ کرے تو بولو، بولیے، سنانا نہیں سنانا، بولیے. ہاں سنیے. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، یہ بھی امام جعفر صادق کی بات ہے، میں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ رافضی سے مقابلہ کرے تو اس کو جواب دیے. یہ اہل بیت ہی دے سکتے، دوسرے نہیں دے سکتے. تو انہیں رافضی بولا کہ حضرت امام حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے باوا ان سے بہتر ہے. حدیث میں ہے نا بھائی. تو یہ پیش کرا انہیں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بولے، ایک مرتبہ سرکار حضرت علی کو بلا کے بولے، مفہوم ادا کر رہا ہوں میں اس کا، بلا کے بولے ابو بکر عمر بوڑھے جنتی روزوں کے سردار ہے. اور یہ بات تم جب تک نہیں بولنا جب تک کہ وہ زندہ، ان کو بولنا بھی نہیں تم. تو جب دونوں حضرات کا وصال ہوا تو حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی. ابھی کہاں تحقیق کی دنیا میں بابا تم لوگ. اب تم لوگ یہ سنے تو چاہے تم
تم لوگوں کو میں سنا رہا ہوں، صرف یہ محبت رکھو، یہ سڑوں کی محبت میں مت جاؤ، نکالو دل سے اگر جنت میں جانا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا تو ابوبکر صدیق 8 دروازوں سے جائیں گے۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کیسا جائیں گے ایک آدمی ہو کے 8 دروازوں سے؟ تو غوث اعظم ایک ہو کے 40 جگہ کھانا کھائے۔ تو جب ولی کا یہ حال ہے تو صحابی کا کیا عالم ہوگا؟ غوث اعظم سے بڑھ کر مقام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سمجھے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اس واسطے سے بابو، پپو، لمو، آؤ ذرا بات کرو، بات کریں گے، علم کی بات کریں گے تو پتا چلتا۔ دو زخیوں کے پیچھے پڑے تو سمجھ میں آتا نہیں، وہ صحیح ہے، ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں تو آپ ابو بکر والے بنو، ابو بکر والے ہیں تو علی والے بنو، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ چھپی چھپی مت کھیل کے رہو، اب سامنے خود بخود آتے جا رہے، افضلیت کا رکھتے لوگوں، حیدرآباد میں کھلبلی مچ گئی، یہ افضلیت، یہ بلا فصل کئی کو، یہ افضلیت کئی کو، بولا آ کے پوچھو کئی کو، ہم بیان کریں گے، لکھے ہم بولیں گے، دوسروں سے پوچھے تو کیا ہوگا؟ تم کو کیا معلوم؟ کیا کون سے بھی کتابیں پڑھ لیں گے؟ ہم یہ حدیث سے، قرآن سے بات کریں گے، بتائیے۔ پھر بعد میں دیکھیں گے علماء نے کیا لکھا، پھر وہ بھی کھول کے بتائیں گے۔ کبھی دیکھے کتاب کی صورت نے دیکھے بڑے بڑے باتیں سن لیے، ان سے بڑے باتیں، اچھے عالم کے پاس بیٹھنا، وہ سنی، صحیح عقیدہ، حضرت ابوبکر صدیق کو افضل ماننے والا، امام حسن کو حق پر سمجھنے والا، یا غوث کہنے کو برکت سمجھنے والا، ایسا کرنے بیٹھو، کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ سب چھوڑو باتیں، یہ شعبدہ بازی ہے۔ تو اب یہ بات سنیے آپ، جب ان 8 دروازوں سے جائیں گے نا تو ابوبکر صدیق کیا بولے؟ جب قیامت میں میرے کو بولیں گے جنت میں جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا، اللہ بول رہا ابوبکر جاؤ جنت میں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ میں نہیں جاتا، تو بولے کب جائیں گے؟ پورے چاہنے والوں کو لے کے جاؤں گا۔ یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ جی، اب کدھر جائیں گے آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہیں گے، ان کی چاہت میں رہیں گے، پھر اتوار کے دن جلسے میں آئیں گے۔ یہ بہت بڑا جلسہ ہے، اس میں رافضیت کا، تفضیلیت کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جو بولتے پھر رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول کے رافضیوں میں جا رہے ہیں، تفضیلیوں میں جا رہے ہیں، خارجیوں میں جا رہے ہیں، وہابیوں میں جا رہے ہیں، اہل حدیثوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ آج کیا ہوگا حیدرآباد کا عالم، پہلے اہل حدیثوں کی مسجدہ نہیں تھی، یہ کلمے کی بنیاد بول بول کے سپورٹ کر کے، یہ بدماشاں کمینے کتے یہ سپورٹ کرے تو آج جگہ جگہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں کھڑے رہ کے انہوں ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بول رہے ہیں۔ اب ہم سن کے خاموش بیٹھ جانا؟ بولو آپ، جواب دینا کہ نہیں دینا؟ آپ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہوں جو ہے بول دینا، جو منہ میں آیا بول رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے سن لینا، جگہ جگہ اہل حدیثوں کی مسجد کھل گئی، کیونکہ انہیں نکالا ایک شبوخہ کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول کے پورے اہل حدیثاں چھا گئے، نہیں تو کونے میں کان کی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لوگ۔ ہر مقام پہ، ہر محلے میں اہل حدیثوں کی مسجد کھلتی جا رہی، اور انہوں پنگے لگا کے بیان کریں، ہمارے سنیاں پو 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 کر رہے، کیونکہ سنیوں کا نے علم نہیں ہے، سنیوں کا نے تحقیق نہیں ہے، سنی اچھے عالموں کو نے بیٹھنے نہیں، اچھی صحبت میں جا رہے نہیں، جامع مسجد افضل گنج میں آتے نہیں، تو پھر معلومات کہاں سے ہوں گے؟ معلومات کی جگہ آئیں گے تو معلومات ہوں گے نا۔ جہاں دین صحیح سکھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو معلومات ہوں گے، آپ کا عقیدہ سنیں گا۔ یاد رکھیے، دنیا سے جائیں گے تو نہ آپ دولت لے کے جائیں گے، نہ کسی کی محبت کام آئیں گی۔ اس دنیا سے لے جانا ہے تو ایمان لے جانا ہے، اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت رسول کی بنیاد ہے صحابہ اکرام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ یہ محبت ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں ہے تو یہ جو باتیں آج کل چل رہی ہے، تو اس لیے ہم یہ جلسے رکھ کر لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ بھائی آپ عقیدہ صحیح کر لیجئے۔ آپ ہمارے کو خاندان مت بتائیے، آپ ہمارے کو جو ہے اپنا علم مت بتائیے، یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ بولیے۔ اب اس میں تعویلات مت کیجئے، انہوں بھی افضل ہے، انہوں بھی افضل ہے، انہوں بھی افضل ہے، تو لوگوں کو کنفیوژن ہوگا کہ افضل ہے کون۔
सीधा हमारे वैसा बोलो कि सब में अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये हमने बोले, सरकार बोले हैं, सरकार बोले हैं कि ज़मीनी मखलूक में भी अफजल अबू बकर सिद्दीक है और आसमानी मखलूक में भी अबू बकर सिद्दीक अफजल है। समझिए, हो गई बात। और अल्लाह भी यही बोल रहा है। तो अल्लाह रसूल की बात मानेंगे, अब इन लोगों के तावीलात मानेंगे। अब आप तावीलात करते बैठो, ये ऐसा है तो वैसा है, वो वैसा है तो वैसा है, तो तावीलों से काम नहीं करता जब हदीस मौजूद है। तावील जब की जाती है जब कोई बात मुबहम हो। यहाँ मुबहम ही नहीं है बात, साफ सीधा सरकार फरमाती है कि मेरे बाद ज़कात अबू बकर को दो। हाँ, ये साफ बात है। लोग पूछे आके, या रसूलल्लाह आपके बाद हम ज़कात किसको देना, तो बोले अबू बकर को दो। उन्होंने मिले तो किसको देना, उमर को दो। हाँ, और जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली सरकार ने तो पहला पत्थर सरकार ने रखा, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक को बोले रखो, हजरत उमर को बोले रखो, हजरत उस्मान को बोले रखो, फिर फरमाया खिलाफत ऐसी चलेगी। खुली खुली बातें मौजूद है भाई। इसको जो है तावीलात की नज़र करके, इसको मुबहम रख के लोगों को ये समझाना कि हज़रत अली अफजल है, तो हज़रत अली खुद बोल दिया मैं अफजल नहीं हूँ। अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक़ अकबर के, मैं हद मुफ्तरी मारूंगा, ये फरमाने हैदर है। अली मुर्तज़ा के कौल पर हसरत का है इमाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानिशी सिद्दीक़ अकबर है। यही हमारा अकीदा है, इसी को हमारे को फैलाना है। अब बोलिए आप फैलाना नहीं फैलाना। ये हैंडबिल है, दावतनामा है। आप इतवार के दिन, आज जुमा तो चलेगा, कल रहेगा एक बीच में हफ्ता, इतवार के दिन सुबह 10 बजे अगर आप राफजी नहीं हैं, अगर आप खारिजी नहीं हैं, आप कलमे की बुनियाद पर सबको एक नहीं समझते, अब आपको दीन से मोहब्बत है, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत में जन्नत में जाना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर 10 बजे सुबह अफजलगंज की मस्जिद को आएंगे ना। ये दावतनामा रखिए, सिर्फ ये बताने के, आपके अकीदों को दुरुस्त करने के लिए ये इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। आप दूसरों को भी ये बात पहुंचाइए, आप अकेले मत आइए, अपने साथ दोस्त अहबाब को लेकर आइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान किया जाएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारी मखलूक से अफजल है और आप बिला फसल खलीफा हैं। तो ये बात आप तक पहुँचाने के लिए आज मैं ये जलसा, आज हमारा छठा जलसा था, कल 7वां जलसा होगा, उसके बाद मरकज़ी जलसा होगा। मैं जनाब सैयद मीर नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अपने घर में ये महफिल सजाई। अल्लाह उनको तमाम मुश्किलों से और परेशानियों से अल्लाह दूरी अता फरमाए और इस घर में इसकी जलसे की खैर व बरकत नाजिल फरमाए। हमारे जनाब सैयद हुसैन काजी साहब जो हमारी जमात के रुकन हैं, वो मुझे बार बार बोल रहे थे हज़रत 22 का हमारे को जलसा दीजिए, जलसा दीजिए। मैं बोला बाबा बिल्कुल आपको दूंगा, क्योंकि आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले हैं। बराबर उर्स मनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल उर्स पाक की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। अल्लाह हमारे सैयद हुसैन साहब को अल्लाह दौलत व माल से माला माल कर दे और उनके हर फिक्र को दूर फरमा दे। अल्लाह उनको खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके कमालात में और इजाफा फरमा और उनको नज़र बद से बचाए। अल्लाह इस घर में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। जितने हाज़रीन हैं अल्लाह उनको भी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए और हमको सही अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सरकार से सच्चा, सिद्दीक़ अकबर से और औलिया से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।